خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ ویت جنس. آج کا واقعہ شہر گجرات سے ارسال کیا ہے امارہ صاحبہ نے. تو آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ. میرا نام امارہ ہے, میرا تعلق گجرات سے ہے. یہ واقعہ میرے ساتھ 2001 میں پیش آیا. میرے والد ایک نجی بینک میں ملازمت کرتے تھے. والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. میں سب سے بڑی تھی. میرے سے چھوٹا ایک بھائی تھا جو 7-8 سال کا تھا. میری عمر 19 سال کی تھی جب اچانک والد کو دل کا دورہ پڑا جو شدید تو نہ تھا. جان بچ گئی. گجرات کے ایک سرکاری اسپتال میں زیر علاج رہے. اس سب میں ہمارا ساتھ ہمارے رہنے والے پڑوسیوں نے دیا جنہوں نے بر وقت مدد کی اور میرے والد کو ہسپتال پہنچایا. یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہی ہوں یہ اسی سرکاری اسپتال کا واقعہ ہے جو ناقابل فراموش واقعہ میرے ساتھ تب پیش آیا جب میرے والد ہسپتال میں زیر علاج تھے. جب ہی میں اسپتال کے کوریڈور سے چہل قدمی کرتے ہوئے رات کے ٹائم ہسپتال کی بیک سائڈ ایریا پر واک کر رہی تھی تو میں بالکل ہاسپٹل کے پچھلی اطراف کی طرف آ نکلی جہاں بالکل ویرانی تھی. اس جگہ صفائی بھی کوئی خاص نہ تھی. جب میں اس جگہ سے گزری تو ایسی سمیل آئی جیسے کوئی چیز جلتی ہے. یہ سمیل بہت شدید تھی. میں نے یہی خیال کیا کہ ہسپتال کے عملے نے کوڑا اکٹھا کر کر جلایا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سمیل اٹھ رہی ہے, جس سے ایک چکر سا آ رہا تھا. اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا سانپ ہے جو اپنا پھن اٹھا کر مجھے دیکھ رہا ہے. میرے ارد گرد دھواں اٹھ رہا ہے جو میرے چاروں طرف پھیل رہا ہے جس سے میرا دم گھٹ رہا ہے اور ایک ہذیان کی کیفیت تھی. جب اس خواب سے میری آنکھ کھلی تو اذان فجر ہو رہی تھی. میری طبیعت نہایت بوجھل اور نہایت گھبراہٹ ہو رہی تھی. مجھے نہ جانے کیوں میرے سر میں بھی درد تھا اور ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا پورے وجود پر. یہ اس خواب کے بعد 2 دن گزرے ہوں گے جب رمضان کا پہلا روزہ تھا اور میں نے جو عام دن میں تو بالکل عبادت نہیں کرتی تھی رمضان میں باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی. میرے سر میں مسلسل درد تھا اور طبیعت میں ایک نہ سمجھ آنے والی بے چینی اور گھبراہٹ تھی. جب تک ذکر و اذکار کا ورد میں کرتی رہی تو بالکل یہ کیفیت نہ ہوتی, پر عبادت کا بھی وقت مقرر ہے اور پھر اسپتال میں والد کی دیکھ بھال اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی میرے ناتواں کاندھوں پر تھی. خواب کی بابت میں بالکل ہی بھول گئی. یہ پہلا روزہ تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ 1-2 دن رکھ کر آپ کے والد کو ڈسچارج کر دیں گے. یہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. اس روز پھر جب دوا کھا کر والد سو گئے, چھوٹے بھائی کو بھی سلا دیا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. وہی بے چینی, سر درد. میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی میری طبیعت ٹھیک ہو جائے اور میں تندرست ہو جاؤں. آپ یقین نہیں کریں گے, جب دعا کرنے کے بعد میں نے ایک بوجھ سا تھا جو اپنے اوپر سے ہٹتا ہوا محسوس کیا اور طبیعت جب کچھ ہلکی محسوس ہوئی تو ایک بار پھر چہل قدمی کرنے کا دل ہوا. سو اٹھ کر کوریڈور میں واک کرتے ایک بار پھر اس حصے کی طرف رخ ہوا تو پھر سے جلنے کی بو سے طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی تو اتر کے اس حصے کی طرف گئی جو کہ ویران حصہ تھا اور ہسپتال کی بیک سائڈ کہلاتا تھا. اور نہ جانے یہ شعور مجھ میں کیسے آیا کہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. یہ رمضان کا پہلا روزہ تھا اور وقت تھا رات کا, یعنی کافی سحری سے پہلے کا وقت تھا. جب کہ آپ دیکھتی ہوں کہ ایک شخص
جس نے سفید رنگ کا جبہ پہنا ہے اچانک سے چلتے ہوئے میرے سامنے نمودار ہو اور کچھ ہی فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس کے لباس سے روشنی سی نکل رہی تھی اور قد کافی دراز قد تھا۔ جب وہ آ کر ٹھہرا تو میں نے پوری گردن اوپر کر کے دیکھا تو جو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس شخص کی گردن پر سر ہی نہیں تھا، جی ہاں وہ ایک سر کٹا تھا۔ میں نے قرآن آیات کا ورد کرنا شروع کیا ہی تھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس وارڈ میں داخل ہوئی اور خوف سے میری تو نیند ہی اڑ چکی تھی۔ وہ جب تک میرے سامنے رہا ایک ٹرانس کی کیفیت تھی، نہ جانے میں نے کیسے ذکر و اذکار میری زبان پر جاری ہو گیا، اور جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا میں ایک دم اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی۔ جیسے تیسے صحیح کی، کوئی ایسا تھا نہیں جس کو بتاتی۔ والد میرے بیمار تھے، بھائی تو ابھی چھوٹا تھا۔ ساری رات میں پڑتی رہی اور کب آنکھ لگی معلوم نہیں۔ اس نیکسٹ ڈے ڈاکٹر نے والد کو ڈسچارج کر دیا۔ والد نے ڈاکٹر کو اگلے دن ڈسچارج کر دیا۔ جب ہم اپنے گھر واپس آ گئے تو کچھ جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ میری تھوڑی بہت ٹھیک ہوئی، لیکن میں نے ذکر و اذکار کثرت سے پڑھنا شروع کر دی۔ گھر آنے کے بعد میری لائف جب معمول پر آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے خواب میں گھراہٹ ہو رہی ہے اور جی متلا رہا ہے، اور میں نے خواب میں ہی کہہ کی یعنی کہ الٹی کر دی تو ایک سانپ جو سفید رنگ کا تھا وہ میرے منہ سے نکل کر باہر کی طرف جو ہے میرے منہ سے نکل کر باہر دروازے کی طرف جاتا ہوا مجھے نظر آیا، اور دروازے کی دہلیز سے گزر کر یعنی کہ جب اس نے دروازے کی دہلیز کو کراس کیا اور دروازے سے باہر کی سمت ہوا تو سانپ لوٹ پوٹ کر اسی سفید پوش شخص کا روپ دھار گیا جو سفید جبے میں اسپتال کے پچھلے ویران حصے میں مجھے نظر آیا تھا۔ اس کے دھڑ پر سر بھی تھا جو نہایت خوفناک تھا، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ سانپ کی طرح تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلتے چلتے غائب ہو گیا اور گھبرا کر میں جاگ گئی۔ یہ ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کی دہشت اور خوف آج بھی مجھ پر طاری ہے۔ جب بھی میں اس کو یاد کرتی ہوں تو میرے بدن کے تمام رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنا لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM مان علی کو اجازت دیجیے۔ سنتے رہیے میٹ وتھ جنس۔ چینل کو لائک کیجیے، شیئر کے ساتھ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔